الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. گفتگو ہماری اقل و اکثر ارتباطی میں مختلف جہات میں جاری تھی. کبھی جنس و نوع کے درمیان، کبھی نوع و فرد کے درمیان، کبھی مطلق و مشروط کے درمیان، اور کبھی مطلق و مقید کے درمیان. چونکہ ان تینوں موارد میں براءت عقلیہ جریان پیدا کرتا ہے، انحلال ہو جانے کی صورت میں. اس لیے کہ امر دائر بین اس کے اکرام انسان واجب ہے بدون اس کے کہ کوئی خصوصیات فردیہ نقش رکھتا ہو متعلق امر میں. یہ اکرام خصوص زید کے لیے واجب ہے کہ جو خصوصیات فردیہ رکھتا ہے. یہاں پر مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ اقل و اکثر ان اجزاء میں انحلال قابل توہم تھا، لیکن یہ جو مثال آئی ہے انسان و زید کی، اس میں اقل و اکثر میں انحلال قابل توہم نہیں ہے. سورہ جزء نماز ہو، وضو شرط نماز ہو، اس میں انحلال نظر آتا کہ وضو الگ ہے، نماز الگ ہے. اس میں نظر آتا کہ سورہ الگ ہے، نماز الگ ہے. لیکن یہاں تو زید اور انسان ایک ہی نظر آتا ہے. توہم انحلال نہیں ہے. یہاں آخوند سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں یہاں پر انحلال قابل توہم نہیں ہے؟ یہاں پر بھی تو قدر متیقن انسان ہے اور مشکوک خصوصیت فردی زید ہے. جس طرح باب اجزاء میں قدر متیقن نماز تھا اور مشکوک وضو تھا، اور وہاں پر موجب انحلال علم اجمالی تھا، یہاں پر بھی تو قدر متیقن انسان ہے اور مشکوک خصوصیات فردی زید ہے.
جس طرح وہاں پر سبب انحلال موجود تھا، یہاں پر بھی مشکوک چیز میں شک ہونے کی بنیاد پر انحلال موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر قدر متیقن نماز میں متیقن ہے کہ نماز اپنے تمام اجزاء کے ساتھ واجب ہے۔ صرف وضو میں شک ہو رہا ہے، اس لیے شک کی نسبت سے وضو میں اصل برات جاری کریں گے۔ یہاں پر انسان تو قدر متیقن ہے کہ اس کا اکرام کرنا واجب ہے۔ اکرام متعلق بموحیت انسان، یہ تو قدر متیقن ہے، کسی قسم کی تردید اس میں تو نہیں ہے۔ شک رکھتے ہیں کہ علاوہ بر ماہیت آیا خصوصیت فردیہ زید مربوط بزید وہ دخالت در مأمور بہ رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کہیں گے قدر متیقن چونکہ انسان ہے، اس انسان کی نسبت جو خصوصیت فردیہ ہے وہ مشکوک ہے۔ آپ اس مشکوک میں کیوں قاعدے قبح عقاب بلا بیان جاری نہیں کرتے ہیں؟ کیوں براءت عقلیہ جاری نہیں کرتے؟ عین اقل و اکثر ارتباطی کی طرح باب اجزاء میں جو تھا، یعنی اول علم اجمالی رکھتے ہیں یا اکرام انسان کا لازم ہے یا اکرام زید کا لازم ہے، تو اول کار عنوان علم اجمالی ہے، بعد میں انحلال بصورت یہ کہ اقل و اکثر اجزاء میں شک ہونے کی بنیاد پر ہم مشکوک جز جو فردیت خصوصی زید اس میں اصل برات جاری کریں گے۔ بس یہاں پر بھی ہم یہ نوع فرد کا شک ہو جائے تو اصل براعت جاری کر سکتے ہیں خصوصیت فردیہ زید میں، اور کہیں گے نہیں کسی بھی انسان کا اکرام کر سکتے ہیں، زید کا اکرام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نوع اور جنس بھی اس طرح ہے، حیوان و انسان، کہ آیا حیوان اس کا صدقہ دینا واجب ہے یا انسان کا صدقہ واجب ہے؟ مثلاً کا خصال کفارہ میں کوئی حیوان نکالنا ہے یا خصال کفارے میں انسان نکالنا ہے، شک ہو گیا، تو شک کی بنیاد پر انسان میں قید ناطقیت ہے جبکہ حیوان آزاد ہے۔ آزاد یعنی ایک شیء متحرک بالارادہ ہے، اس میں ناطقیت کی قید نہیں ہے۔ ناطقیت کی قید میں شک ہوتا ہے تو اصل براعت جاری کریں گے، براعت عقلی یا قید ناطقیت میں، اور مطلق حیوان کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، انسان کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مطلق مشروط میں بھی اسی طریقے سے کہ آیا نماز
بطہارت واجب ہے یا نماز بدون طہارت بھی واجب ہے؟ جیسے نماز میت میں شک کرتے ہیں کہ نماز میت میں طہارت کی شرط ہے یا نماز میت میں طہارت کی شرط نہیں ہے. سوال آپ کو تو پتہ ہے کہ نماز میت میں کوئی چیز کی شرط نہیں ہے، نہ طہارت کی شرط ہے، نہ غسل جنابت کی شرط ہے، نہ غسل حیض کی شرط ہے، نہ غسل نفاس کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ چپل اتارنے کی شرط ہے، جوتے پہن کر بھی نماز میت پڑھ سکتے ہیں، اور نہ جو ہے دوسری اور کوئی رکوع و سجود بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے نماز سن کر کے رکوع و سجود نماز میت میں شروع کر دی، پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے بیچارے. اس نے سمجھا نماز ہے تو یہ بھی رکوع و سجود والی نماز ہوگی. جو لوگ کبھی ٹریننگ نہیں لے کر جاتے ہیں تو سمجھتے نماز ہے تو اس کو بھی رکوع و سجود کے ساتھ انجام دینا ہوگا. تو کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ علماء کے قول یہ کہ اصل میں یہ حقیقت نماز ہے ہی نہیں ہے، اصل میں حقیقت میں دعا ہے میت کے لیے اصل میں. تو ہاں اس لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر. تو اب شک کرتے ہیں، فرض ہمارے کہ شک کرتے کہ آیا نماز میت میں طہارت کی شرط ہے یا طہارت کی شرط نہیں ہے. شک کی صورت میں کیا کریں گے؟ طہارت ایک جزء شرط مشکوک ہے. جب شرط مشکوک ہے اصل براعت جاری کریں گے اور کہیں گے نماز میں طہارت کی شرط نہیں ہے. مطلق مشروط کی مثال آ گئی ہے. بس آپ کے سامنے زید و انسان کی مثال پیش کی، آپ کے سامنے حیوان و انسان کی مثال پیش کی، آپ کے سامنے نماز و طہارت کی مثال پیش کی. نماز و طہارت کی مثال لے لیں، یا غلام اور مومنہ کی مثال لے لیں. عاتق رقبتاً، رقبہ مطلق ہے. شک کرتے کہ مومن کی قید ہے یا نہیں، کہیں گے شک کی صورت میں اصل براعت جاری کریں گے مومن کی نسبت سے، اور کہیں گے کوئی بھی مطلقاً کسی بھی غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے، کافر غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اس کے بڑے فوائد ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلام وہ ایک مرتبہ غلامی میں آتے ہی فوراً آزاد ہو جایا کرتے، اس لیے ان کو قبل از اس کے کہ آزاد و خصال کفارہ میں نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ غلام ہے جب تک تب تک کفارے میں نکالا جاتا ہے. بعض غلام آتے ہی فوراً آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کو خریدے تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، غلام بنتے ہی فوراً آزاد ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے پہلے سے تیاری رکھے کہ اس کو فوراً آزاد کرنا ہے، پہلے سے تیاری کر کے خصال کفارے میں آزاد کر دینا ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں کہ جو ہے انسان کا پورا ایک غلام کا جو خرچہ تھا وہ پورا بچ گیا. نہیں اسی طرح مدبرہ ہے، غلام مدبرہ جو ہے اس میں غلام نے آقا نے یہ معاہدہ تدبیر کیا ہوا تھا کہ انت حر بعد وفاتی، کہ تم میری وفات کے بعد آزاد ہو. تو غلام جو ہے ابھی تک تو غلام ہے، اس کو کفارے میں آزاد کیا جا سکتا ہے قبل از کے کہ آقا کی موت آئے، اس سے پہلے آزاد کر دے. معاہدے کی وجہ سے وہ آزاد تو ویسے بھی ہونا ہے اس کو مرنے کے بعد، لیکن خصال کفارے میں اس کو نکال سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی تو غلام ہے بھی. کیونکہ مرنے کے بعد آزاد ہوگا نا، ابھی تو ہمارا غلام ہے، ہم اس کو کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں. بیٹا اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا ہے، چنانچہ مولا سے اگر کنیز کو اولاد ہو جائے تو یہی جو اولاد ہوئی ہے یہ اپنی ماں کا مالک بن جائے گا. مالک کے مرنے کے بعد یہ بیٹا جو ہے اپنی ماں کا مالک بن جائے گا. اور بیٹا جو کہ ماں کا مالک نہیں بنتا، بیٹے کے مالک بنتے ہی ماں فوراً آزاد ہو جائے گی. نہیں دیکھا آپ نے کہ فوراً آزاد ہو جاتے کبھی کبھی غلام.
غلام کنیز جو فوراً آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسلام نے کچھ لوگ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں، اس اعتراض کا مختصر سا جواب سنیں کہ اسلام میں غلامی کا تصور کیوں ہے. اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ لوگوں کو ہر ایک کو آزادی دلاتا ہے، لوگوں کو آسانی دلاتا ہے، لوگوں کو فرحت دیا کرتا ہے، لوگوں کو خوشی دیا کرتا ہے. یہ غلامی کا تصور اسلام میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اصل آپ کو پیچھے اس کا فلسفہ دیکھنا پڑے گا. غلامی جو ہے اسلام نہیں لے کر ہے، اسلام سے پہلے غلامی چل رہی تھی. اسلام کا کمال ہے کہ اس نے غلامی کی زنجیروں کو آہستہ آہستہ کر کے توڑ دیا اور پوری دنیا میں غلامی ختم کر دیا. یہ اسلامی کے تو کمال ہے. نہیں غلامی جو چل رہی تھی پہلے سسٹم میں، اس کو اسلام نے آزاد کر دیا. اس لیے کہ ہر چھوٹے بڑے بہانے سے کہا غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام. اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ کر کے زنجیر ٹوٹتی رہی اور غلامی ختم ہو گئی. یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ زنجیر غلامی کو توڑ دیا اسلام نے آ کر کے. لیکن غلامی و کنیزی کا جو سسٹم تھا اس میں اگر اسلام آ کے ایک مرتبہ سب کو کہتے سب آزاد ہیں تو غلام خود بھوکے مر جاتے، اس لیے کہ وہ اپنا کمانے کا سسٹم ہی نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کمانا ہے، تو بھوکے مر جاتے وہ بیچارے. اس لیے اسلام کی ٹیکنیک یہ تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے سب غلام و کنیز آزاد ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں غلام و کنیز پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور غلامی اور کنیزی کی زنجیر کو بھی توڑ دیا جائے. یہ اسلام کا سسٹم تھا. ہاں غلام و کنیز بنایا جاتا ہے. وہ اپنے مالک کا کام، اس کو باہر کا کام کمانا تو آتا نہیں تھا ان کو. ہاں تو کچھ لوگ جانتے تھے، کچھ لوگ نہیں جانتے تھے اس کو کس طرح کام کرنا، کس طرح کمانا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا انہیں. وہ تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو بہت سے لوگ غلام و کنیز ایسے ہی بھوکے مر جاتے ہیں، ان کا کچھ لاوارث ہو جاتا ہے ایک دم. ہاں ان کو پہلے سے غلام بھی تھے اور کچھ لوگ جو ہے جب قیدی بن کر آئے تو غلام ہو گئے. غلام ہو گئے تو ان کو تو جو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسلامی دنیا میں کیسے کام کرنا ہے. بہت سارے مسائل تھے کہ ان کو خود کو آزاد کرنا ان کے خود کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. اس لیے اس ظلم سے بھی بچانا تھا اور غلامی اور کنیزی کے زنجیروں کو بھی توڑنا تھا. دونوں کام اسلام نے بڑی ٹیکنیک سے انجام دیا. جی ہاں نوکر بن سکتا ہے، وہ پیسے دے کے نوکری کرائیں گے، لیکن غلام نہیں بنا سکتا. نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کے لیے کوئی غلام نہیں بن سکتا. غلام و کنیز نہیں بن سکتا. ہاں غلام تھے گھر میں، ائمہ معصومین کے غلام تھے. مولانا سید سجاد کا تو بہت مشہور ہے کہ غلام جو ہے مولانا سید سجاد کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ مولانا سید سجاد بہت نرم مزاج تھے، کبھی کسی کو کچھ بولتے نہیں تھے. اس لیے جو ہے وہ ہر سال غلاموں کو لے کر کے ان کو آزاد بھی کرتے، جتنی ٹریننگ کر سکتے تھے ان ٹریننگ کرتے تھے، پھر ہر سال جو غلاموں کو آزاد بھی کر دیتے تھے. کچھ غلام پہلے سے بن کر کے آئے تھے، کچھ جو غلام جیسے جو ہے وہ جو ہے مختار نے کچھ غلام کو بھجوایا تھا مولانا سید سجاد کے، کچھ کنیز کو بھجوایا تھا مختار نے مثلا، کچھ جو ہے وہ مولانا سید سجاد کے پاس. حتیٰ یہ جو جون غلام تھا جو کربلا میں شہید ہوا، یہ بھی مولانا سید سجاد کا غلام تھا اصل میں تو، اور پھر جو ہے وہ شہید ہو گئے کربلا میں. تو اس طرح کئی غلام پہلے سے تھے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں یعنی قیدی بن کر کے آئے، اس کی وجہ سے غلاموں کا نہیں. خیر یہ عنوان دوسرا ہم نے کہا نا، یہ خود ایک چیپٹر ہے پورا کہ غلاموں کنیزوں کا کیا سسٹم ہو گیا. ہم نے تو اجمالاً ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرو، ایک اشکال جو پیش آ رہا تھا اسلام پر اس کا جواب دیا آپ کے سامنے. ہوتے ہیں نا، بس اسی لیے تو تھوڑے تھوڑے کوشش کرتے ہیں کہ جو اشکالات جو معاشرے میں چلتے ہیں اس اشکالات کا جواب بھی دیتے چلے جائیں تاکہ آپ اس جواب کی تیاری کر لیں اور مزید معلومات اور جو ہے علم اور کتابوں سے حاصل کر کے اصل بنیاد آپ کو مل جائے. ہاں حضرت بلال بھی جو ہے پیغمبر کو غلام تھا. بلال حبشی جو ہے اتنے غلام عظیم تھے کہ ان کو عظمت کے وہ رتبے ملے
کہ آج حبشی اور کالے لوگ سب اسلام کو اسی لیے چاہتے ہیں کہ بلال کو اتنا عجیب اور اتنا عظیم رتبہ دیا ہے. پوری افریقہ کی دنیا جو ہے اسلام کو اسی لیے پسند کرتی ہے کہ بلال حبشی کو اتنا عظیم رتبہ آتا ہے. تو رتبہ جو ہے انسان کی اپنی نورانیت و پاکیزگی و تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ملتا ہے. بلال کی اذان بند کروا دی تھی، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک عرب فصیح کو قاری اور بڑے بہترین قاری کو کھڑا کر کے بلال حبشی کی جگہ پر کوشش کی، کہا کہ بھائی جو ہے بلال کی سین جو ہے صحیح نہیں نکلتی تو ہم جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے قاری کو رکھیں. تو پیغمبر وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے اذان ہونے کے بعد. لوگوں نے کہا کہ اذان ہو گئی. کہا میں نے تو کوئی اذان نہیں سنی. کہا کہ اذان جو فلاں صاحب نے دی. کہا میں تو بلال کی اذان کو سنتا ہوں، باقی کسی اذان کو تو سنتا ہی نہیں ہوں. تو کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک میں جو ہے گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا، حجرے سے باہر ہی نہیں آؤں گا. تو بلال کی اذان کو جو سین اشہد اللہ کو اس سین پڑھتے تھے، کہا یہ جو ہے پیغمبر کی جملہ بھی ہے. سین و بلال شین عند اللہ. سین بلال کی وہ اللہ کے نزدیک شین ہے، اس لیے ان کی اذان قابل قبول ہے. تو بلال کو پھر جو ہے پیغمبر نے منسوب فرمایا ہے. آقا نائینی ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، وہ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا آپ برداشت کر لیں. وہ یہ کہ نو جنس کے بارے میں وہ اصل براءت پر ایک اشکال وارد کرنا چاہتے ہیں. آج محقق نائینی کا اشکال سنیے گا. کہتے ہیں انسان و حیوان کے درمیان اقل و اکثر کی نسبت نہ بنائیں، بلکہ وہاں پر تباین کی نسبت بنائیں. اور دلیل جو آغا محقق نائینی کی کیا ہے؟ کہتے ہیں جب بھی انسان کہا جاتا ہے تو کسی کے ذہن میں حیوان نہیں آتا ہے. سب لوگ انسان سے انسان ہی سمجھتے ہیں. اور جب حیوان کہا جاتا ہے تو کسی کے ذہن میں انسان نہیں آتا ہے. اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان عرفی لحاظ سے تباین کی نسبت ہے. دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. جب تباین کی نسبت ہے، تباین میں اصل براءت جاری نہیں ہوا کرتا، تو تباین کے اندر احتیاط جاری ہوا کرتی. یہ آقا نائینی کا اشکال جنس و نو کے درمیان. اس بنیاد پر آقا نائینی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر عرف کو رعایت کرتے ہوئے انسان و حیوان میں نسبت تباین بنتی ہے، اور نسبت تباین میں احتیاط کیا جاتا ہے. اس لیے اصل براءت اقل و اکثر والا جاری نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر احتیاط جاری کرنا واجب ہے. اس لیے احتیاط کرنا لازم ہے کہ شک ہو جائے کہ اکرم یا اصدق یا صدق یا جو بھی جو ہے تصدق صدقہ کریں حیوان کا یا صدقہ کریں انسان کا. شک ہوتا ہے کہ انسان غلام کو آزاد کرنا ہے یا حیوان مطلق کو آزاد کرنا ہے، جو صدقہ کرنا ہے، یا عاتق رقبتاً یا عاتق حیواناً. حیوان مراد ہے یا حیوان انسان مراد ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تباین کی نسبت ہے، تباین کی نسبت میں احتیاط کریں گے اور انسان کو آزاد کریں گے، جس میں قید حیوانیت کے ساتھ ساتھ ناطقیت کی قید بھی موجود ہے. یہ تھا بیان آقا نائینی کا کہ عرف کے فہم کو مد نظر رکھا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.